السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک ایسی حقیقت جانتے تھے۔ اسی حقیقت کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد کیوں پیدا فرمایا گیا۔ یہ تمام معلومات اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل القرآن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک برائے وقت پہنچ سکیں۔ اور دوستو، بلیوں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں دو باتیں جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات منظر عام لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے لمس میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے چل کر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان سکالر کے مطابق معزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسری جانب موڑ لیا تاکہ بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان سے نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ آپ کے مسلح پر بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو جہاں
तक बात की जाए हदीस मुबारका की तो किसी भी हदीस में मुआइजा बिल्ली के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बाज़ तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म और तशद्दुद और कत्ल करने से मना किया है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहीं जा रहे थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपटी हुई है, तो उन्होंने इसे गर्मी से बचाने के लिए उठा लिया और अपनी आस्तीनों में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को जहन्नम से इसलिए बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर वो शख्स बिल्ली की वजह से जहन्नम में चला गया। जब उसने बिल्ली को कैद करके रखा था तो उसे न खाना दिया, न पानी, और न ही उसे आजाद किया था कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती, इसलिए वो इंसान जहन्नम में गया। दूसरी हदीस मुबारका का मफहूम है कि एक औरत ने हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला को खाना भेजा, तो हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वही रख दिया और एक बिल्ली आई और इसमें से कुछ खाना खा लिया। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज के बाद इसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला शुबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली नजस और पलीत नहीं, बल्कि ये तो हम पर आने जाने वाली है। आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली का मुंह तमाम हैवानों से साफ सुथरा होता है, तो आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा अपने आप को साफ सुथरा ही रखती हैं। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं। यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को खास अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि इस दौर में बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना किसी इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझा जाता, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा मर्तबे वाली मखलूक है। उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फरौन की तरह गलूत किया जाता था, यानी उनकी मम्मियाँ बना दी जाती थी। तो दीनी इस्लाम में तमाम जानदारों पर रहम करने का हुक्म दिया गया, लेकिन बिल्ली की अहमियत इससे ज्यादा है। एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दूसरी रवायात में आता है कि हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी होती थी। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो बिल्ली का बच्चा इनके पास था और कुछ दिनों में उनके पूरे जिस्म का दर्द गायब हो गया, और फिर एक दिन इसी बिल्ली की माँ उसे ढूंढती हुई हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला के पास आई और इस बच्चे को अपने साथ ले गई। आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दिन के बाद इन्हें फिर कभी दर्द नहीं हुआ। और आप रज़ी अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान करते हुए ये भी फरमाया कि उस दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाब में आए और फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। तो जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी हैं, उन लोगों ने नोट किया होगा कि कभी कभार ये नींद में अजीब व गरीब आवाजें निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की आवाज की फ्रीक्वेंसी
120 سے 140 تک ہوتی ہے اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن پرانے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک تحقیق میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کے جسم میں سستی اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسم میں موجود زخم میں انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ آپ کو حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر کے چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ دوستو، اگر آپ کے کبھی بلی کوئی کام بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک بہت ہی اچھی نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔